انسان کو اپنی زندگی حقیقت کے آئینے میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری خوش فہمیوں سے، بہت ساری غلط فہمیوں سے اور بہت سارے دعووں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھنا، نیک اور صالحین کی نسبت کی امید رکھنا، یہ برا نہیں، یہ بڑا ہی بہترین ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت عمل ہے، اس کی بہت ساری برکات ہیں۔ لیکن کسی غلط فہمی کا شکار ہو جانا اور یہ ساری امیدیں وابستہ کر کے یا ان ساری باتوں کو پیش نظر رکھ کے بے عمل ہو جانا، اپنی زندگی کو امور خیر سے پیچھے کر لینا، یہ نہ صرف یہ کہ قابل تحسین نہیں بلکہ یہ قابل توجہ ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر اہل یہود کے لیے فرمایا ہے۔ یہودی جگہ جگہ قرآن مجید بتاتا ہے کہ کہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں تو تھوڑے دنوں کے لیے عذاب ہوگا، بڑی جلدی ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وہ بڑی لمبی چوڑی خوش فہمیوں کا اظہار کرتے اور بڑے بڑے دعوے کرتے۔ پھر چلتے چلتے انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا، کہنے لگے کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے ہے، جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ دیکھیں دعویٰ کتنا بڑا ہے کہ آخرت کا گھر تو صرف ہمارے لیے، فقط ہمارے لیے۔ مسلمان یہ دعویٰ نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس بات کا اظہار کیا ہے تو اس طرح کیا ہے، فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور 80 میری امت کی ہوں گی۔ لیکن یہ بھی فرمایا کہ باقی لوگ بھی تو ہوں گے نا، ان کی 40 صفیں ہیں لیکن جنت میں دوسرے پچھلے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ صرف مسلمان جائیں گے، ان سے پہلے جو نبی اور ان کی ایماندار اور نیک امتیں گزری ہیں ان میں سے کوئی جنت میں ہی نہیں جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ لیکن یہ اس طرح کے دعوے بعض لوگ کرتے ہیں اور سنائی دیتے ہیں۔ تو یہودی بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جنت تو خالص ہمارے لیے اور کوئی نہیں جائے گا اس میں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے فرما دیں اہل یہود سے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک باقی سب لوگوں کو چھوڑ کے خالص تمہارے لیے ہی ہے، سب کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر، تو فتمنوا الموت، تو پھر جنت میں تو مر کے جانا ہے نا، لہذا موت کی تمنا تو کرو۔ پھر کہو نا یا اللہ ہمیں موت دے تاکہ وہ جو تو نے ہمارے لیے اتنی بڑی چیز بنائی ہے ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ پھر تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن رب فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے جو انہوں نے کمائی کر کے آگے بھیجی ہے۔ یہ موت کی دعوے کریں گے کہ جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے، لیکن کبھی بھی موت کی تمنا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا۔ یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا میری نسبت اور میری بات اور بلے بلے سارا کچھ میں ہی ہوں، تو ان سے کہو پھر سارا پیسہ کوٹھی پہ ہی لگائے جاتے ہو، پھر تو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، پھر یہاں اتنے خرچے کرنے کی تمہیں کیا مشکل پڑی ہوئی۔ قرآن مجید کہتا ہے یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے جو اعمال انہوں نے کر کے بھیجے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو جانتا ہے، اللہ کو خبر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے، جب ان سے کہا گیا تھا نا کہ اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو، اگر اس مقام پر وہ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت سارے مر جاتے، ختم ہو جاتا معاملہ۔ اگر تمنا کر لیتے تو تمنا ہی نہیں کریں گے۔
خوش فہمیوں میں مبتلا ہونا، بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑے بڑے دعوے کرنا، بڑے بڑے تذکرے کرنا، بڑی بڑی اعلانیہ گفتگو کرنا اور اپنے ہی خیال میں بڑا کچھ بن جانا، یہ سنجیدہ لوگوں کا طریقہ نہیں۔ میں نے کچھ آستانے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ کہتے ہیں جناب ہمارے حضرت کی نسبت اور حضرت ساتھ بیٹھے مسکرا رہے ہیں، اتنی دیدہ دلیری تو نہیں نہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنے سامنے سارا کچھ اپنے آپ کو کہلوا رہے ہیں۔ شیخ ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں، ان سے پوچھیں تو کہتے ہیں جی میں تو نہیں انہیں کہتا، تو آپ کہتے نہیں تو منع کیوں نہیں کرتے؟ آپ خوش فہمیوں میں، نعت خواں کھڑا ہوا ہے تو اس نے نسبت کی بات شروع کیا تو اللہ جانے وہ کدھر کا کدھر پہنچ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کون انکار کر رہا ہے نسبت کے فیض کا؟ کون منکر ہے؟ یہی تو باعث نجات ہے ہمارے لیے، امیدیں۔ لیکن یہ کہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا اور اس طرح کے بڑے بڑے دعوے کرنا، اور پھر بہت ساری خوابیں آتی ہیں لوگوں کو، اور خوابوں کی بنیادوں پر بڑا کچھ بنتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جناب خواب میں تو میں کہہ دوں آپ سے خواب میں کہ میں رات کا صدر بن گیا ہوں تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں خواب میں بنا ہوں، آپ کو اس میں کیا اختلاف؟ حقیقت کی زندگی میں آئیں۔ حقیقت کی زندگی میں جتنے لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، دعویٰ ہے غلامی کا، دعویٰ ہے نسبت کا، فلانی شے کا، تو پھر بھئی آپ نے اتنا مال کاہے کو جمع کر لیا ہے؟ پھر یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ جائیدادیں، یہ جلسوں کی فیسیں، یہ نعتوں کی فیسیں، یہ کس لیے؟ پھر تو آخرت آپ کے لیے سجی ہوئی ہے، سنوری ہوئی ہے، پھر تو آپ اس طرف توجہ کریں۔ حقیقت پسندی کا مزاج جب تک قوموں میں نہیں آتا، قومیں اتنی دیر تک اپنی روحانی، اخلاقی اور کردار کی بلندی نہیں حاصل کر پاتی۔ تو موت کی تمنا، یہاں ایک بات اور سن لیں، شریعت اسلامیہ کے اندر مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا منع ہے۔ کوئی شخص کسی مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو موت کی تمنا کرے کہ اس بیماری سے تو مر جاؤں تو اچھا ہے، تو یہ منع ہے اس کے لیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر، چھوٹا سا جھگڑا گھر میں ہوا تو کہتے ہیں میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اب مار ہی جاؤں۔ بھائی آپ اتنی سی بات نہیں سہ سکے، اور آپ نے اتنی سی بات پر اتنی بڑی بات کر دی کہ میں اب چلا ہی جاؤں، اور یہ جھگڑوں کے اندر عام لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ منع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، بلکہ مسلم شریف میں فرمایا کہ اگر تم نے کبھی دعا کرنی بھی ہو کسی وقت تو ان لفظوں سے کر سکتے ہو کہ یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے، مجھے دنیا میں رکھ، اور جب میرا یہاں سے چلے جانا تیری حکمت کا تقاضا ہے اور میرے حق میں بہتر ہے تو پھر مجھے ایمان کے ساتھ لے جا، پھر تو مجھے لے جا۔ تمنا موت کی کرنا اور مصیبتوں سے گھبرا کر کرنا، اور بھائی مشکلات میں جینا تو حسن ہے۔ اصل میں نا جس کی جان تھی نا اس کے نام نہیں نہ لگائی ہم نے کبھی بچوں کے نام لگا دی، کبھی کاروبار کے نام لگا دی، کبھی دوستوں کے نام لگا دی، پھر وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، وہ بے وفا ہوا تو مرنے کو جی چاہا، اس نے تنگ کیا تو مرنے کو جی چاہا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ فرماتے ہیں تم نہیں جان کے مالک، میرا نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نبھیساں، رات تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چمیساں، آزم اے جان امانت تیری، تو جدوں منگ سیں میں پیش کرے ساں۔ یہ تو کسی اور کی ہے، ہماری ہے نہیں۔ تو بہت سارے لوگ گھبرا کر ہو بڑی تکلیف آ گئی، بھئی آپ جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، آپ حوصلہ پیدا کریں، اور جیا تو جاتا ہی مشکل میں ہے۔ اقبال نے کہا تھا کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، یہ زندگی لمبی ہے، یہ مشکلات سے ہو کر کے گزرتی ہے، اس میں مد و جزر رہتا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں منع ہے موت کی تمنا کرنا، موت کی خواہش کرنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم برے ہو اور زندہ ہو تو ہو سکتا ہے زندگی میں اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے، اور اگر تم اچھے ہو تو پھر بھی موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ اچھے ہو تو تمہاری اچھائی میں روز برکت ہی ہو رہی ہے، لوگوں کو فائدہ ہی ہو رہا ہے، خیر ہی بٹ رہی ہے۔ تمنا موت کی کرنا، اور ویسے بھی
نہ ہم اپنی مرضی سے یہاں آئے ہیں اور نہ مرضی سے جانے کی کوشش کرنی چاہیے معاذ اللہ۔ نہ اپنی مرضی آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے کوئی مرنے کی کوشش کرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کی مرضی سے مرے گا تو وہ شہادت ہے۔ وہ اس طرح کی شہادت ہے کہ جس میں کہا مردہ کہنا ہی نہیں، یہ تو زندہ ہے، اس لیے کہ میرے نام پہ مر گیا ہے۔ تو موت کی تمنا کرنا یا اس طرح کا رویہ منع ہے۔ البتہ یہ جو یہود کا کام تھا، ان کا جو لہجہ تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ تو ہزار سال عمر مانگتی ہیں، تو جانا ہی نہیں چاہتے۔ کچھ لوگ لمبی عمر کے حریص ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخرت کے لیے کام نہیں کیا، آخرت پر اس طرح کا یقین نہیں، اس طرح کا مزاج نہیں، دنیا داری کا مزاج بن گیا، بہت سارا مال جمع کر لیا، بڑے بنگلے بنائے، اتنی مشکل دنیا داری کٹھی کی، اب چھوڑ کے مر جائیں۔ لوگوں کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بالکل نہیں دنیا چھوڑنا چاہتے، محنت سے کٹھی کی ہے، اتنے لاؤ لشکر بنائے ہیں، اب کیسے چھوڑ جائیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گٹھڑی باندھ کے رکھی ہوئی ہے، ان کو زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا، اس لیے کہ انہوں نے کوئی سامان بوکی نہیں کرایا، تو جو ہے ہینڈ کیری ہے، اس لیے لوگ انتظار کرتے رہیں گے اور جناب بلال حبشی جنت میں پہنچ بھی جائیں گے۔ ابھی میزان عمل لگا ہوگا لیکن حضرت ابو ذر غفاری جنت میں ٹہلتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ لوگوں نے جمع نہیں نہ کیا، جتنا مال زیادہ اتنی چیکنگ بھی اس کی زیادہ، جتنے بیگ زیادہ، ایئرپورٹ پہ اتنا انتظار بھی زیادہ۔ ہینڈ کیری والے کو کوئی مسئلہ اسی کسے دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بھئی مال کا ہے کا تو حساب کا ہے کا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا ہم گنجائشیں تلاش کرتے ہیں نا، اور شریعت کی گنجائش اختیار کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہوتا، شریعت گنجائش دیتی ہے، مال جائز ہو آپ کو تو آپ اس کو استعمال کریں، بڑا مکان بنائیں، بڑی جائیداد خریدیں، بڑی گاڑی میں سفر کریں، مہنگا موبائل خریدیں، اچھے کپڑے پہنیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جو حضور کا مزاج ہے، جو سرکار نے اپنے لیے پسند کیا، وہ یہ ہے کہ سویرے روٹی کھانی ہے، شام کو فاقہ کرنا ہے۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے کہا کہ چلو جائز پیسے اکٹھے کر لیں، جائز تو جمع کرنا منع نہیں۔ تو حضرت علی کی باتیں بڑی حکمتوں والی تھی نا، تو ایک جملے میں انہوں نے کئی جواب دے دیے۔ کہنے لگے میاں مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہٰذا ہم دونوں کام ہی نہیں کرتے، نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں۔ جمع کرنے کی حاجت کیا ہے؟ دنیا اتنی سجا لینا، اتنی سوار لینا، بڑا ٹھنڈا اے سی چلتا ہے ہمارے کمروں میں، کھلی آنکھوں سے لوگ بستر سے اٹھ نہیں پاتے، آنکھیں کھل گئی ہیں، الارم بج گیا ہے، لیکن وہ بہت مزے کی پسند کی روٹی رات کھائی تھی، اپنی مرضی کا کھانا کھایا تھا، پیٹ بھر کے کھایا تھا، مرضی کے مشروبات پیے تھے، ٹھنڈے کمرے میں آرام ہے، کھل گئی ہے آنکھ، موٹے الارم نے آواز دیا اٹھو، لیکن یہ غفلت ہے نا، دنیا جمع کر لی ہے نا ساری۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اگر یہ ساری آسانیاں نہ ہوں، دقتیں ہوں، تو کچھ رات کو ہمیں تھوڑا پسینہ بھی آئے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ مچھر کبھی نہ سونے دے تو بار بار آنکھ کھلے، یہ تن آرام پسند نہ ہوں تو کچھ اٹھیں، کچھ رات کو گرمیوں کی چھوٹی راتوں میں بھی تہجد پڑھی جا سکے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، یہ تن آسان ہو گئے، مزاج نہیں رہا ہمارا، ہمیں آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں، رونا آتا ہے اپنی اگلی نسل پر، رونا آتا ہے، یعنی بچے مدرسے میں پڑھنے والے، چونکہ وہ اے سی والے گھر سے اٹھ کے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کہتے ہیں جناب وہ کچھ گرمی زیادہ ہے تو میری کچھ طبیعت برداشت نہیں کرتی، تو میری اماں نے کہا تھا 4 چھٹیاں لے لو، کہ موسم ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سے تعلیم ہو جائے گی۔ تو غور سے چہرے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اگر کل کو ہمیں جہاد پہ جانا پڑا تو ہم لوگ جائیں گے، ہم میدانوں میں نکلیں گے۔